میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم رمیسا کو اپنا نام دے دو۔ سکندر علی کا لہجہ اب پرسکون تھا۔ پاپا، میں ربیہ ماہم اور رمیسا تاش کے پتے نہیں ہیں جنہیں آپ اپنی مرضی سے شفل کر سکتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جیتے جاگتے انسان، جذبات اور احساسات والے انسان۔ رمیسا کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے نبیل کی جگہ دے؟ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں اسے بھابھی سے بیوی بنا لوں؟ ربیہ اپنے شوہر کو کیوں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گی؟ شاید آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نبیل کے مرنے سے صرف رمیسا کا گھر تباہ ہوا تھا، لیکن اب آپ میری اور ربیہ کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ابھی اپنا گھر بنایا بھی نہیں۔ کتنے دعوے کرتے تھے تم نبیل سے محبت کے، اب اس کے لیے کچھ کرنے کا وقت آیا ہے تو تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم ایک قدم بھی آگے بڑھا سکو۔ دنیا میں تم واحد آدمی نہیں ہو جسے یہ قربانی دینے کا کہا گیا ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے آدمی یہ قربانی دیتے رہے ہیں۔ تم کوئی ایسا کام نہیں کرنے جا رہے جو تم سے پہلے کسی نے کیا ہی نہ ہو۔ سکندر علی کا لہجہ یک دم سخت ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو قربانی کا شوق ہوگا، مجھے نہیں ہے۔ مجھے ایک زندگی ملی ہے، کوئی 10-12 نہیں۔ میں اسے اپنے لیے اور صرف اپنے لیے گزارنا چاہتا ہوں۔ دوسروں کے لیے سولی پر چڑھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ کو شوق ہے ہر نارمل چیز کو اب نارمل کرنے کا۔ آپ دوسروں کی زندگی پر مکمل اختیار چاہتے ہیں۔ تم بکواس مت کرو۔ سکندر علی کو اس کی بات سے زیادہ اس کے لہجے پر طیش آیا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہا پاپا۔ میری خوشیاں چھین کر آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ اشر، احمر، فراز، ولید، ان میں سے کسی کو کہیں وہ رمیسا سے شادی کر لیں۔ آخر میں ہی کیوں کروں؟ تم نبیل کے لیے جو احساسات رکھتے تھے وہ یہ سب نہیں رکھتے۔ تم رمیسا اور اس کی بچی کے لیے جتنی ہمدردی رکھتے ہو وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ احساسات، یہ ہمدردی میرے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ اگر مجھے رمیسا اور ماہم سے ہمدردی ہے تو اس ہمدردی کو باقی رہنے دیں۔ کوئی نیا رشتہ بنا کر اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے رشتے نبھانے نہیں آتے، پھر آپ کیوں زبردستی یہ توق میرے گلے میں ڈال رہے ہیں؟ تم بہت خود غرض ہو ذیشان، تم بے حد خود غرض ہو۔ ہاں میں ہوں، ہر ایک ہوتا ہے، کیا آپ نہیں ہیں؟ وہ بے حد تلخی سے بات کر رہا تھا۔ سکندر علی اسے صرف دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اس کا رد عمل ان کی توقعات کے بالکل برخلاف تھا۔ ہاں میں بھی ہوں، اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر تمہیں میری جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ان کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ ذیشان ہکا بکا سا ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ میں نے تمہیں بیرون ملک بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم دلوانے پر ڈھیروں روپیہ خرچ کیا، مگر تم نے واپس آ کر کاروبار میں میرا ہاتھ بٹانے کی بجائے سول سروس جوائن کر لی۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، لیکن اب میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تمہیں اپنی اخراجات اپنی تنخواہ میں پورے کرنے چاہیے، جیسے سب ملازمت پیشہ لوگ کرتے ہیں۔ جس کاروبار کے چلانے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس کے منافع میں بھی تمہارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی رقم جمع کراؤں گا اور نہ ہی میری وصیت میں تمہارے لیے کچھ ہوگا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، وہ بولا تھا۔ ہاں بلیک میل کر رہا ہوں۔ کتنی دیر تمہیں پالوں گا؟ دوسرے کی محنت کتنی دیر تک تمہیں کھلاتا رہوں گا؟ نہیں ذیشان صاحب، اب یہ نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہو تو گزارو، اور اسے گزارنے کے لیے اپنے وسائل پر انحصار کرو۔ وہ باپ کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پاپا آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے حق کے لیے کورٹ میں جاؤں گا۔ جو حصہ جائیداد میں میرا ہے وہ تو رہے گا، چاہے میں کاروبار میں حصہ لوں یا نہ لوں۔ آپ مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ میں اپنے حقوق سے اچھی طرح واقف ہوں اور انہیں ڈیفینڈ کرنا بھی جانتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، اب تم کورٹ کے ذریعے ہی مجھ سے اپنا حصہ لینا۔ میں ویسے تو تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ سکندر علی نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ کچھ دیر تک انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ زور سے دروازہ پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔
اس رات گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ فاخرہ جہاں حیران تھی وہاں بے حد مشتعل بھی تھی۔ انہیں لگا جیسے سکندر علی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا تھا، مگر سکندر علی پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا اور کوئی بھی انہیں اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر ایک اس فیصلے کی شدید مخالفت کرے گا، اس لیے وہ اس ہنگامے سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے فاخرہ کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ذیشان کو اپنی جائیداد میں سے کچھ نہیں دیں گے، اور فاخرہ کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ ربیہ ان کی بھانجی تھی اور انہی کی خواہش پر ذیشان نے 1 سال پہلے اس سے نکاح کیا تھا، اور اگر نبیل کی موت نہ ہوئی ہوتی تو اب تک ربیہ کی رخصتی ہو چکی ہوتی۔ فاخرہ جانتی تھی کہ صرف تنخواہ میں ذیشان شادی سے پہلے گزارا نہیں کر سکتا تو شادی کے بعد کیسے کرے گا، اور اگر اسے جائیداد لینی تھی تو رمیسا سے شادی کرنی تھی، اور یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جو لڑکی نبیل کی ضد پر ان کے گھر آئی تھی اور جسے وہاں سے نکالنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، وہ ایک بار پھر سے ان کے گھر پہ جڑ پکڑ جائے، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اور مخالفت کرنے والی صرف وہ نہیں تھی، اس گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو سکندر علی کی حمایت کر رہا ہو، اور وہ یہ مخالفت کھلے عام ہو رہی تھی۔ حتیٰ کہ ستارہ اور عالیہ بھی خاموش نہیں رہی تھی، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہے تھے۔ بلکہ اگلی صبح انہوں نے وکیل کو بھی گھر بلوا لیا تھا، اور وکیل نے ان کی پہلے سے تیار شدہ وصیت پڑھ کر سنا دی تھی۔ باقی سب کو ان کا حصہ دیا گیا تھا سوائے ذیشان کے، اور اسی وجہ سے ذیشان کے بڑے اور چھوٹے بھائیوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ کم از کم ان سے کسی قسم کی حق تلفی نہیں کی گئی تھی، مگر وصیت میں ذیشان کے بارے میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ وہ وصیت ختم ہونے پر سرخ چہرے کے ساتھ ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا، مگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اسے بھی حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ ربیہ کو اس نے اس سارے مسئلے سے آگاہ کر دیا تھا، اور اس کے گھر والے اتنے مشتعل ہو گئے تھے کہ انہوں نے ذیشان سے خلا کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اس نے ربیہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی جائیداد سے دستبردار ہونے کو تیار ہے، لیکن وہ رمیسا سے شادی نہیں کرے گا، مگر یہ بات ربیہ کو قبول نہیں تھی۔ آخر تم کس جرم کی سزا بھگتو گے؟ آخر کیوں اپنا حصہ چھوڑو؟ نہیں ذیشان، قطعی نہیں۔ تمہیں اپنے فادر سے اس معاملے میں جھگڑنا ہوگا، ان سے کہنا ہوگا کہ وہ تمہاری حق تلفی نہ کریں۔ وہ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ ربیہ کے پاس ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور یہ بیان، تقریریں اور مطالبے ذیشان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ربیہ کے رویے سے کچھ مایوس ہو گیا تھا۔ گو دونوں کے درمیان روایتی قسم کے عہد و پیمان تو نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ رشتہ فاخرہ کی مرضی سے طے پایا تھا، مگر پھر بھی قدرتی طور پر ذیشان نے اس سے کچھ توقعات وابستہ کر لی تھیں جنہیں بری طرح ٹھیس لگی تھی۔ اگر میں صرف اس سے شادی کرنے کے لیے اپنا حصہ چھوڑنے پر تیار ہوں تو یہ کیوں تھوڑی قربانی نہیں دے سکتی؟ اسے اپنی خواہشات کو ہی کسی حد تک کنٹرول کرنا ہوگا۔ کیا یہ میرے لیے یہ بھی نہیں کر سکتی؟ آخر اس کے نزدیک آسائشات مجھ سے زیادہ اہم کیوں ہیں؟ اسے میری ضرورت ہے، مگر باقی سب کچھ بھی چاہیے، اور اس باقی سب کچھ کے بغیر اس کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے؟ اس سے ہر ملاقات یا فون پر ہونے والی ہر گفتگو کے بعد ذیشان کا ذہن سوالوں میں الجھ جاتا تھا۔ وہ ربیہ پر دل و جان سے فدا نہیں تھا،